الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب الکذب فی الحرب، یہ باب ہے جنگ میں جھوٹ بولنے کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا قتیبہ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے عمر بن دینار سے و جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لکعب بن الاشرف، کون ہے جو کعب بن اشرف کے لیے اٹھے گا، فإنہ قد آذى اللہ ورسولہ، پس یقیناً اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے۔ قال محمد بن مسلمہ، محمد بن مسلمہ کہتے ہیں، اتحب ان اقتلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال فأتاہ فقال ان هذا، راوی کہتا ہے کہ وہ اس کے پاس آئے، کعب بن اشرف کے پاس آئے اور کہنے لگے ان هذا، بے شک یہ جو بندہ ہے نا، یعنی النبی، وہ اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے رہے تھے، قد عنانا، اس نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا ہے، وسألنا الصدقۃ، اور اس نے ہم سے صدقے اور خیراتوں کا سوال کیا۔ قال، وہ آگے سے کہنے لگا، وَأَيْضًا وَاللَّهِ لَتَمَلُّنَّهُ، ہاں ایسے ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو، اللہ کی قسم ان قریب تم اس سے خوب اکتا جاؤ گے۔ قال فَإِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَا فَنَكْرَهُ أَن نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ، وہ کہنے لگے یار بس اب ہم اس کی پیروی کر چکے ہیں، ہم یہ مناسب نہیں سمجھتے کہ اس کو چھوڑ دیں جب تک اس کا انجام نہ دیکھ لیں، ہماری مجبوری ہے۔ اِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُهُ، اس کا معاملہ کس حد تک پہنچتا ہے؟ قال فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ، مسلسل اس سے یوں ہی باتیں کرتے رہے، حَتَّى اسْتَمْكَنَ مِنْهُ فَقَتَلَهُ، یہاں تک کہ اس پر قدرت حاصل کر لی اور اسے قتل کر دیا۔ یہ کعب بن اشرف یہود کا ایک سردار تھا، یہ مسلمان مومن عورتوں کے بارے میں غلیظ قسم کے اشعار بھی کہا کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے بارے میں یہ گھٹیا قسم کی زبان استعمال کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی زبان سے بڑی تکلیف پہنچتی تھی، کیونکہ جو زبانوں کے زخم ہوتے ہیں یہ تیر اور تلوار کے زخم سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دکھ سے جب بھر گئے تو آپ نے فرمایا کعب بن اشرف کو کون لے گا؟ محمد بن مسلمہ جو تھے یہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ ہوتی ہے دین کے لیے محبت، اور کعب بن اشرف ان کا رضائی بھائی تھا۔ کعب بن اشرف یہودی نے اور محمد بن مسلمہ نے ایک عورت کا دودھ پیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہتے ہیں پھر مجھے تھوڑی سی اجازت دیجیے، اس روایت میں یہ وضاحت نہیں ہے، دوسری روایات میں ہے کہ انہوں نے کہا مجھے اجازت دیجیے۔ اجازت لینے کا مطلب تھا کہ میں کچھ ظاہری طور پر آپ کے خلاف باتیں کروں گا لیکن اللہ مجھے معاف کر دے اور آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ یہ ان کے پاس اپنا اسلحہ وغیرہ لے کر گئے، کیونکہ ویسے تو اسلحہ لے کر جانا ایک جنگ کی علامت ہوتی تھی، لیکن یہ پوری تیاری کے ساتھ جب گئے تو اس کو کہنے لگے کہ یار ہمیں کچھ غلے کی ضرورت ہے، کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ بتایا سارا کہ یار ہم تو پہلے اس کا دل مائل کرنا چاہا اپنی طرف کہ ہم تو اس بندے سے بڑا ہی اکتا گئے ہیں، بڑا اس نے مشقت میں ڈال دیا، آئے دن ہم سے کہتا ہے یہ چیز دو، یہ چیز دو۔ تو کہتا ہے ہاں میں نے تمہیں کہا تھا نا، یہ دیکھنا بھی تم اس سے کتنا اکتاتے اس بندے سے۔ اس نے کہا یار بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم عرب لوگ جب ایک دفعہ کسی کے پیچھے چلیں تو ہم اس کو چھوڑنا ناپسند کرتے ہیں، اب جب ہم اس کے پیچھے چل پڑے ہیں نا تو ہمیں یہ چیز ناپسند ہے کہ اس کا انجام دیکھے بغیر اس کو چھوڑ دیں، ہم اس کا انجام تو دیکھ لیں اس کے ساتھ ہوتی کیا ہے۔ کہتا ہے اچھا اب ہمیں قرض دو۔
کہتا ہے کہ بھائی قرض کے لیے تو جو ہے نا وہ آپ کو کوئی چیز گروی رکھوانی پڑے گی۔ اس نے کہا پھر کیا گروی رکھوائیں؟ کہتا اپنی عورتیں رکھوا دو۔ بے غیرت قسم کا انسان تھا۔ وہ کہتے کہ تو کیسی بات کرتا ہے، تو عرب کا تو اتنا خوبصورت جوان آدمی ہے اور تیرے پاس ہم اپنی عورتیں رکھوا دیں، تو یہ تو ہمارے لیے بڑی ایک عجیب سی بات ہے۔ کہتا اچھا چلو پھر اپنے بچے گروی رکھوا دو۔ میں نے کہا یہ ہمارے لیے پورے عرب کے اندر آر ہے، عرب والے ہمیں کہیں گے کہ کیسے بے شرم لوگ ہیں کہ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر اپنے بچے گروی رکھوا لیے۔ کہتا پھر وہ کہتے ہیں ہم تیرے پاس اپنا اسلحہ رکھیں گے، کیونکہ انہوں نے آنا پوری تیاری سے تھا۔ کہتے تیرے پاس اسلحہ رکھوا دیتے ہیں گروی۔ کہتا چلو ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر وقت طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے فلاں وقت پہ آ جاؤ۔ تو یہ محمد بن مسلمہ جو تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے اور اس کو بلایا، اس کے ساتھ ملاقات کی، اس کو گھر کے باہر سے آواز دی تو آیا۔ شام کا وقت تھا، رات کا۔ اپنے قلعے سے جب باہر آنے لگا تو اس کی بیوی نے اس کو روکا بھی کہ مجھے تیرے قتل کی بو آ رہی ہے۔ تو کہتا نہیں نہیں، میں سردار آدمی ہوں، اور جب کسی معزز آدمی کو بلایا جاتا ہے تو وہ جاتا ہے۔ تو یہ نیچے آیا اور اس نے خوشبو لگا رکھی تھی رات کو، کیونکہ عربوں میں یہ چیز بھی تھی کہ وہ عموماً رات کو سوتے وقت خوشبو لگانا اپنے گھر والوں کے لیے، تاکہ گھر کا ماحول اچھا رہے۔ تو خوشبو لگا رکھی تھی۔ جیسے وہ نیچے آیا تو انہوں نے کہا یار تیرے سر سے خوشبو کتنی پیاری آ رہی ہے، کیونکہ ان کی عادت تھی وہ سر پہ لگاتے تھے خوشبو عموماً۔ کہتا ہے ہاں ہاں میرے پاس پورے عرب کی سب سے زیادہ خوبصورت اور خوشبودار عورت ہے، یعنی میری بیوی۔ اس نے کہا ہاں وہ خوشبو بہت اچھی ہے، ذرا سر دکھاؤ خوشبو سونگنی ہے۔ کہتا ہے یہ لو۔ ہاں ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد باتیں کی، پھر کہا یار خوشبو سونگنے کو پھر دل کر رہا ہے، تو لے سونگ۔ پھر سونگا اور پھر چھوڑ دیا۔ ہاں بڑی زبردست خوشبو۔ پھر باتیں ہوتی رہیں تھوڑی دیر، پھر کہا یار ایک دفعہ اور سنگوا، بڑا دل کر رہا ہے، تو یہ لو۔ جب اس نے سر نیچے کیا تو اس نے پھر مضبوطی سے اس کے بالوں کو پکڑ لیا زور سے اور کہا قتل کر دو اللہ کے اس دشمن کو۔ پھر تلواریں اس کے اوپر برس پڑی اور اس مردود کو، اس جہنمی کتے کو وہاں پر ہی جہنم میں پہنچا دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب اس کو قتل، واقعہ تو یہ لمبا ہے، پھر کیا معاملات ہوئے۔ جب اس کو قتل کیا گیا تو اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد آوازیں شروع ہو گئیں، اور قلعے کے اندر جو اس وقت رواج ہوتا تھا کہ خطرے کے وقت قلعے کی دیواروں پر انہوں نے ایندھن رکھا ہوتا تھا، بڑے بڑے، اس سے آگ جلا دی جاتی تھی تاکہ روشنی ہو جائے ہر طرف۔ آگ جلا دی گئی، لیکن اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے یہ صحابہ کرام اللہ نے ان کو پرامن واپس پہنچا دیا۔ تو یہ لمبا واقعہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات بھی ہیں جو اپنے مقام پر۔ یہاں پر ہم صرف اور صرف اس حدیث کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتے تھے تاکہ واقعہ سمجھ آ جائے۔ یہاں پر یہ ہے کہ جنگ کے دوران جھوٹ بولنا، حالانکہ ابھی جنگ تو شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ کے کسی ایک دشمن کو قتل کرنے کے لیے بھی اس تک پہنچنے کا راستہ بنانا، بعض دفعہ آپ کو اسلام کے خلاف بھی ظاہری طور پر بات کہنی پڑے۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو آپ ظاہری طور پر کہہ دیں۔ آپ کسی دین کے دشمن تک پہنچنا چاہتے ہیں، آپ کو اس تک پہنچنے کے لیے تھوڑی سی خلاف شریعت باتیں کہنا پڑتی ہیں، خلاف شریعت کام کرنا پڑتا ہے، تو بظاہر آپ کر دیجیے تاکہ اس دین کے دشمن سے آپ اسلام اور اہل اسلام کو راحت دے سکیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جو بیان کی، اور امام بخاری اس کو لے کر آئے، اس سے یہی مراد ہے کہ کبھی جنگ میں اور کبھی جنگ کے علاوہ دین کے دشمنوں کو سے راحت دینے کے لیے جھوٹ بولنا اور ایسا کرنا جائز ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ کبھی کبھار ایک بندہ اپنی طرف سے اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے،
لیکن وہ اللہ کو اذیت دے رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ان کو اذیت دے رہا ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں یہودی اللہ کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ اللہ کو تکلیف دے رہا ہے. تو ہمیں اپنے معاملات کے اندر بڑا محتاط رہنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کہیں لاشعوری کی کیفیت میں ہم بھی اپنے رب کو اپنے بعض اقوال سے، اپنے اعمال سے تکلیف تو نہیں پہنچاتے. اللہ کی تکلیف اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح بندوں کی تکلیف ہے. اور اسی طرح بعض دفعہ اللہ کے نبی کو ماننے کا دعویٰ ہوتا ہے لیکن اللہ کے نبی کو تکلیف دی جا رہی ہوتی ہے. ایسی بدعات اور ایسے خلاف شرع کام اور ایسے خلاف شرع باتیں ہم کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اذیت پہنچتی ہے. تو یہ درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے. اور یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی اس نے اللہ کو بھی اذیت دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نمبر 3031.